السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کا یہ جو ولاگ ہے یہ کوشش ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی، ہم نے آواز اٹھانے کی کوشش کی، آواز کو بلند کیا، اور اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی اس میں سے ایک صلاحیت کو اپنے فرض کے لیے ادا کیا۔ ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں اتنی اور جتنے مکلف ہیں اتنی کوشش کرنا، آواز اٹھانا، حق بات کہنا، یہ ہم پر فرض اور لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے میں تمام ویئر سے مخاطب ہوں کہ آج اس ملک کے اندر جو صورتحال ہے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہوں گا، بحث نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہم جس طرح الجھ کر رہ گئے ہیں، ایک سیاست کا جو رنگ اس ملک کے اندر آ گیا ہے، ہم اسی بحث میں اور اپنے گھر کے ذاتی معاملات میں اس قدر الجھ گئے ہیں کہ جو اعلیٰ مقصد اس ملک کو حاصل کرنے کا تھا وہ خواب وہ سارا ادھورا رہ گیا ہے۔ ایک طرف ایک صہیونی ریاست بنی تھی اور ایک طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ وہ جیوش ایک نظریہ، اس نظریہ کی تکمیل کے لیے صہیونی ریاست دن رات اپنے مقصد کے پیچھے بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اپنی تکمیل کے لیے، اپنے گریٹ اور گریٹر اسرائیل کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے۔ اور دوسری طرف یہ خدا داد سلطنت، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 27ویں کی رات کو گفٹ کی تھی، یہ مسلسل یہ ریاست اور اس ریاست کے اسٹیک ہولڈرز، اس ریاست کے ادارے سب مل کر اور اپنے مقصد سے انحراف کرتے ہوئے اس نقطے پر آمادہ ہو رہے ہیں اور اکٹھے ہو رہے ہیں جو ہمارا مقصد نہیں تھا۔ سیاست کو پلوٹڈ کر دیا اور گندگی کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا۔ امانت دیانت جس قوم کا شعار تھا وہ بالکل ہی بد دیانت اور جھوٹی اور جھوٹ کے رستوں پہ چل پڑی۔ اور آج صورت یہ ہے کہ فلسطین اور فلسطین کے باشندے، ان پر آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ بچے محفوظ نہیں ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اموات ہم سب کے سامنے ہیں۔ اب تو ان کی آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اور کچھ طاقتیں جیسے ایران کی ریاست تھی، لبنان اور شام جیسے علاقے تھے، وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں، اور وہ صہیونی ریاست آگ و خون کی ہولی کھیلتی جا رہی ہے۔ بچوں، زخمیوں، عورتوں، بوڑھوں کا پرسان حال نہیں، ان کی ویڈیوز اور کلپس جو سامنے آتے ہیں دیکھے نہیں جا سکتے۔ ایک دکھ ہے، ایک درد ہے، ناقابل بیان ہے، اور ہمارے پاس طاقت بھی ہے۔ یہ ملک ایٹمی ملک، اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بڑی صلاحیت سے نوازا، لیکن ہم اور ہمارے ملک میں فیصلے دوسروں کے اشاروں پر ہوتے ہیں۔ بڑی طاقتیں، سو کارڈ بڑی طاقتیں ہمیں اشارے کرتی ہیں اور ہم اپنے ہی ملک کو غیر مستحکم کر دیتے ہیں، اپنی رجیم چینج کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ آج ملکی معیشت تباہ حال ہے اور سبق ہمیں پھر بھی نہیں آ رہا۔ ایسے میں ہم مقصد سے ہٹ گئے۔ ایک وہ وقت تھا جب ایک بیٹی کی پکار پر، چاہے جیسی بھی وہ ریاست تھی، مسلمانوں کی جیسی بھی ریاست تھی، وہاں سے ایک مرد مجاہد آیا اور اس نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس کی آواز پر آیا اور اس نے یہاں پر علم جہاد بلند کیا، داد رسی کی۔ آج ہماری بیٹی، ہماری بہن عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری غیرت مر گئی ہے۔ ایک مسلمان، ایک اسلامی غیرت اور حمیت جو تھی
وہ تباہ حال ہے. ہم اسفل السافلین جو ہے وہاں تک جا پہنچے ہیں بحیثیت قوم, اور گرے ہوئوں سے بھی گر چکے ہیں. کیا جواب دیں گے اپنے رب کو کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت بھی تھی اور لاکھوں کی مضبوط فوج بھی تھی, اور آپ ان کے لیے احتجاج بھی کرنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہمارے آقا ناراض نہ ہو جائے. ایسے میں میں فرض سمجھتا ہوں کہ میں آواز بلند کروں, اور آپ کا بھی یہ فرض ہے اس آواز کو بلند کریں, توانا اور مضبوط آواز ہم بلند کریں, ہم کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں, اور اس روز اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں کہ یا اللہ ہمارے بس میں اتنا تھا کہ ہم آواز اٹھا سکتے تھے, ہم نے آواز اٹھائی, اور اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو یہ آواز توانا اور مضبوط بھی ہو سکتی ہے, اور جتنی طاقت سے ہم یہ اٹھائیں گے اتنی طاقت سے ہو سکتا ہے کہ ضمیر جاگ جائیں, طاقتور حلقے شاید مجبور ہو جائیں. اس لیے آپ بھی میرے ساتھ اس آواز میں شامل ہوں کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نوازا اس ملک سے, اس کا جو بنیادی فرض تھا اس سے ہم جو پیچھے ہٹ رہے ہیں, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ زندگی یہ تو چند روزہ ہے, اور اس تھوڑی سی زندگی میں, اس تھوڑی سی زندگی کو ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے عہدی کرتے ہوئے نہ گزار کے جائیں, بلکہ اس عہد کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ہم مل کر آواز اٹھاتے ہیں کہ قبلہ اول کی واپسی تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, جدوجہد جاری رکھیں گے, اور اس ریاست کے حکمران جو دراصل سید القوم خادمہم کہ قوم کے خادم جن کی ڈیوٹی ہے, ان کو یہ عوام یہ قوم کہتی ہے کہ ہر فورم پر بھرپور آواز اٹھائے, چاہے وہ OIC ہو چاہے اقوام متحدہ ہو, پورا ایکٹیو رول ادا کرے, ظلم رکوائے, اور عافیہ صدیقی کی بازیابی کے لیے پوری کوشش کرے, اور ملک کے اندر ظلم و زیادتی کو بند کرے, انصاف اور قانون کے مطابق, آئین کے مطابق تمام ملک کے اندر فیصلے کیے جائیں, کسی کے ساتھ ظلم روا نہ رکھا جائے, جو قانون جو آئین آپ نے لوگوں نے لکھ دیا ہے اس پر عمل کیا جائے, اور ہماری فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے, ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرے, اور اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹ جائے, سیاست میں حصہ نہ لے. آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے ملک کو ایک عظیم پاکستان بنائیں گے, اور پاکستان جس نظریے سے حاصل کیا گیا اس نظریے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے, آواز اٹھاتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو.